کیونکہ اگر مسلمان کو سچ میں ہمدردی ہے، بھئی مجھے ہمدردی ہے اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں سے، تو کیا کرنا ہے؟ جو اسرائیل کی تمام مصنوعات ان کے بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ جب تک نہیں جب تک یہ جنگ ہو رہی ہے، بلکہ بائیکاٹ اپنی زندگی بھر کے لیے، اپنی موت تک ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے گھر میں تمام لوگوں کو بتا دینا ہے۔ اور ہماری گھر کی عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کو بتانے کا ہے کہ کون کون سی چیزیں نہیں خریدنا ہے، اب سب کو معلوم ہو چکا ہے، اب کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، تو سب کو کیوں بائیکاٹ کرنا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے، جنگ خیبر ہوئی، تو خیبر میں جب گئے تو جو یہودی تھے وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو گئے، بھئی یہ تو جو ہے بہت بڑا جو ہے لشکر آ گیا ہے، ان لوگوں نے 313 تھے جب نہیں چھوڑے، اور جنگ احد میں صرف 700 تھے نہیں چھوڑے، تو ہمیں بھی قتل کر دیں گے، تو کیا کرنا؟ سارے کے سارے یہودی قلعے کے اندر بند ہو گئے، قلعے کے دروازے بند کر لیے، قلعے کے دروازے کھولنا نہیں ہے۔ اب صحابہ پریشان ہیں، حضور سوچنے لگے کیا کرنا ہے، تو قلعے کے اندر بند ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا کہ اس قلعے کے آزو بازو خیبر میں جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کو کاٹ دیا جائے۔ اب اس وقت میں کوئی سونا چاندی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس، اس وقت میں کیا کھیتی ہوتی تھی، اب وہ کھجور کے درخت ہوتے تھے یا کسی اور چیز کے درخت تھے، اب ان پہ سے جو کھجور اتریں گے ان کو بیچا جائے گا تو پیسے آئیں گے، بھئی یہی ان کی مال و دولت تھی۔ اب جیسے صحابہ نے کھجوروں کو کاٹنا شروع کیا، اب جب یہودیوں نے اندر سے قلعے سے دیکھا تو باہر آ گئے سارے، بھئی ہمارے جو ہے درخت نہ کاٹے جائیں، ہم لوگ قلعہ تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ ان کے کیا کرنا ہے، ان کے درختوں کو کاٹو، ان کے جھاڑوں ان کے پیڑوں کو کاٹو تاکہ باہر آئیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جو آدمی ہمیں ستائے پریشان کرے تو اس کا اس طرح نقصان کیا جائے، تو اس طرح کیا کرنا ہے؟ اسرائیل کی تمام چیزوں کا، تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان حالات میں جو حالات ایسے بنے ہوئے ہیں جو ہماری مسجدوں کو گرا رہے ہیں، کہ 83 مسجدوں کو انہوں نے شہید کر دیا، 83 مسجد، یہاں ایک مسجد کا اگر کوئی ایک آدمی پلر گرا دے تو پوری بستی اس کی دشمن ہو جاتی ہے، تو تم نے ہماری مسجد کا نقصان کیا۔ یا ہماری مسجد سے کوئی ایک نل، ایک چپل چرا کر لے جائے تو اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، بھائی ہماری مسجد سے چپل چرا کر لیا، اور انہوں نے 83 مسجد 83 مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ تو جن لوگوں نے 83 مسجد کو شہید کر دیا ہے تو ان کی چیزوں کا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے ہر مسلمان پر۔ اور جو ہماری ماں بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں، اور جو ہے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اور بچوں کو بے سہارا بنا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں کو گھیر دے رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا بالکل ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان ان کے بائیکاٹ کریں۔ اور جو بائیکاٹ نہیں کرتا ان حالات کو دیکھ کر بھی بدبخت نالائق ہے وہ آدمی، اس آدمی پر لعنتیں برسیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اب بھی بائیکاٹ نہیں کرے گا۔ تو دیکھا تو یہ جا رہا ہے کہ اب بھی مسلمان پیزا کھا رہے ہیں، ان کا پیزا میک ڈونلڈ، اور جو ان کے برگر ہیں اور جو کیا کیا ہیں ان کے، تو جو تمام ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں، برقعے والی مسلمان لڑکیاں ایک دکان پر گئی تو وہ بحث کر رہی تھی دکان والے سے، تو ایک ہمارے جیسا کوئی آدمی آیا تو ویڈیو بنانے لگا، بھئی یہ کیوں بحث ہو رہی ہے؟ اب اس نے تو بیچارے نے کچھ اور سوچا ہوگا، بھئی ہماری مسلمان لڑکی ہے، برقعے میں لڑکی ہے، اس کو چھیڑ رہا ہوگا، پریشان کر رہا ہوگا، تو میں بچاؤں گا، ویڈیو بنانے لگا۔ اب وہ ویڈیو بناتے جیسا پاس پہنچا تو وہ برقعے کے اندر جو لڑکیاں تھیں وہ یہ بول رہی تھی، اگر ہم سامان جب لیں گے، جب تمہارے پاس اسپرائٹ ہے، اسپرائٹ اگر تم اس کے ساتھ دو گے تو ہم سامان لیں گے، ورنہ سامان نہیں لیں گے۔ تو انہیں ویڈیو بنانے والے بھی حیران ہو گئے، جب سب کو معلوم ہے کہ اسپرائٹ اور کوکو کولا، پیپسی اسرائیل کے مصنوعات ہیں، برقعے والی لڑکی یہ بول رہی ہے اگر اسپرائٹ ہے تو ہم لوگ سامان خریدیں گے تمہاری دکان سے، ورنہ دکان سے سامان نہیں خریدیں گے۔ اب بتاؤ، جو اپنے مسلمان ایسے ہیں برقعے والے، جس کے اوپر آدمی یقین کر سکتا ہے، برقعے میں کوئی آدمی چلو نیک شریف ہوگی، جب نیک شریف لڑکی کا یہ حال ہے تو بتاؤ دوسری لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اگر ہم ان کی چیزیں خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، بھئی اتنے پیسے لو اور تم ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو قتل کرو۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی دن میں 1500 روپے کی چیز بھی خریدتا ہے تو اتنے میں تو کتنی گولیاں خرید لیں گے، وہ اتنے میں تو کتنی گولیاں خرید لیں گے۔ تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں، بھئی ہم تمہارا تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، تم فلسطین کے مسلمان کو مارو۔ اس لیے قطر میں جو ہے جو روڈ ہے، روڈ پر انہوں نے بینر لگائے بڑے بڑے، اور اس بینر پر عربی میں لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے کتنے قتل کیے۔ اب جو آدمی جاتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، اس پہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے کتنے قتل کیے، اور وہ سوچتا ہے تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ آج تم نے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کی وہ خریدی۔ تو کتنی چیزیں آج تم نے اسرائیل کی خریدی، جتنی چیزیں آج تم نے اسرائیل کی خریدی ہیں تم نے اتنی ہی قتل کر دی ہیں۔